آپ بمبئی سن 1935-36 میں تشریف لائے تھے، یا اور بمبئی میں آپ کن کن لوگوں سے ملے؟ پہلے آرٹ کے فیلڈ میں کون مشہور ہستیاں تھیں؟ جب اندور سے جب آیا تھا بامبے یہی 35-36 میں، وہ زمانہ وہ تھا جب کہ میں کسی کو جانتا نہیں تھا. یوں جیسے پہلے کا ادب سے کافی دلچسپی تھی تو شعراؤں کے کلام پڑھے، ان کو سنا بھی کئی مشاعروں میں. ایک وہ تو شوق تھا. بامبے آنے پر بھی ذاتی طور پہ ان سے تو نہیں ملا، لیکن انہیں مشاعروں میں اور سے ان کے تمام جا کے سنا کرتا تھا، ان کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا. اور جو پینٹرز تھے، یعنی امرتا شیر گل اس زمانے میں زندہ تھیں. مجھے یاد ہے وہ شاید 39 میں یا 40 میں 39 میں شاید وہ بامبے آئی تھی. وہاں ٹاؤن ہال میں ان کی نمائش تھی جی. تو اب میں تو بالکل ایک کراؤڈ تھا، اس میں پیچھے کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہا تھا. ان کی نمائش دیکھی اور وہ بالکل ایک شہزادی کی طرح بڑی امپریسو پرسنالٹی تھی. جی. تو وہ دیکھا تھا، لیکن ان کے پینٹنگ مجھے بہت پسند تھے. جی. اس زمانے میں تو میں نے ان کی پینٹنگ کی کافی مشق کے لیے، ایک پریکٹس کے لیے میں نے کاپیز کی تھی. جی. صرف سرٹن کلر کمبینیشنز اور یہ جو فارم کو اسٹڈی کرنے کے لیے. جیسے اور بھی جن پیریڈس کا مجھے کام پسند تھا ان کے بارے میں تمام ان کی کاپیز کی ہیں، ان کی اس پر سے اسٹڈیز کی ہیں کہ وہ ان میں جو ہندوستانیت تھی جب وہ آئی تھی پیرس سے، اور چونکہ پیرس کا ان کے اوپر کافی اثر رہا وہاں کا، وہاں کے پورٹریٹس وغیرہ، لیکن جب وہ ہندوستان آئی تو انہوں نے بھی محسوس کیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں کا جو کلچر ہے، یہاں کی جو امیجز ہیں انڈین، تو وہ اجنتا گئیں، وہ ساؤتھ میں گئیں. ساؤتھ میں جانے سے ان پر بہت گہرا اثر ہوا، کیونکہ وہاں آپ کو وہ جو ڈریڈین جو فارم ہے وہ بالکل سٹارکنیس میں دکھائی دیتا ہے. کیونکہ ایک تو وہ وہاں کے لینڈسکیپ اتنے رچ ہیں، اس لیے وہ کپڑے بہت کم پہنتے ہیں اور پھر صرف سفید، تو وہ وہاں فارم بالکل ابھرتا ہے. اور مثلا ہندوستان کے کسی حصے میں وہ نہیں ہے. راجستھان میں ہے، لیکن راجستھان میں اتنا رنگ پہنتے ہیں، اتنے کپڑے کے سب وہ ہیومن فارم تو ڈھکا ہوا ہوتا ہے کافی. تو اس لیے وہ وہاں جا کے انہوں نے جو ساؤتھ انڈین گروپس پینٹ کیے جا رہے ہیں، پھر کوئی پنڈتس بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ دیکھ کے مجھے بہت پسند آئی. اس کے اندر ایک کلرفل یا کوئی جوائے یہ نہیں تھی، اس کے اندر ایک سادگی تھی اور ایک درد تھا ان کے چہرے بڑے یعنی بہت کچھ ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے ویسے نہیں تھے. تو جو کہ ایک ہندوستان کی ایک کیفیت ہے جو انگریزوں نے ہمیں 200 سال تک کی جو پیس کے رکھ دیا تھا، وہ ایکسپریشن چہروں پہ تھا. تو مجھے اس لیے وہ چیز پسند آئی، کیونکہ یوں باہر کے جو تھے، خاص طور پہ ریمبرانٹ، وہ مجھے ان کی بھی بہت میں نے اسٹڈیز کی ان کی، وہ اس وجہ سے تو پورٹریٹس کے اندر وہ بہت بڑے ماہر تھے. میں تو سمجھتا ہوں ون آف دا ورلڈز گریٹسٹ پورٹریٹ پینٹر، جن کے اندر انسانیت اور اس قدر اس کے اندر بھر دی تھی. انہوں نے ان کے اپنے سیلف پورٹریٹ دیکھی ہے، 40 سے زیادہ ان کے خود اپنے، تو وہ مجھے اتنے ہارن کرتے تھے. تو میں نے ان کی کاپیز کی، اور وہ پورٹریچر کا شوق صرف انہی کو دیکھ کے ہوا. تو شروع میں بہت زیادہ تھا، اور اتفاق سے ارلی 30s میں ایک فلم بنی تھی ان کی لائف پہ، ریمبرانٹ کی لائف، جس کے اندر چارلس لاٹن ایک بڑے مشہور ایکٹر تھے ہالی ووڈ کے، انہوں نے وہ کی. تو وہ فلم دیکھ کے اور بھی زیادہ اور رومانٹسزم سے مجھے نامعلوم کیوں پہلے سے نفرت تھی. میں کبھی رومانٹسسٹ رہا ہی نہیں اپنے پینٹنگ میں. اچھا، اب یہ بھی نہیں کہ بڑا میں نے کوئی، مجھے اس وقت اس زمانے میں 1930 میں مجھے رومانٹسزم کیا ہے اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کانشیس لیول پر. ہاں، اس طرف وہ نہیں، کیونکہ میں بس وہ چاہتا تھا کہ جو یہ ایک اسٹرکچر ہے اور وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے،
اور بڑا ایکسپریسو. تو میں جو جرمن ایکسپریشنسٹ تھے ان کے زیادہ قریب تھا، حالانکہ میں نے ان کا کبھی کام دیکھا نہیں تھا. تو مجھے معلوم ہے 1950 میں میری پہلی نمائش جب ہوئی تھی تو یہ فون لائڈن جو کہ جرمنی کے تھے انہوں نے میرا پہلا ریویو لکھا تھا. اچھا. وہ ریویو ابھی کوئی جو 100 سالہ ٹائمس آف انڈیا کا جو امپورٹنٹ ایونٹس جو ہوئے ہیں 100 سال میں ان کا ایک ایڈیشن نکالا ہے. تو اتفاق سے وہ ریویوز میں ہے موجود. تو 1950 میں میری پہلی نمائش تھی. اس میں نے یہی وہ لائن ہے اس میں جہاں کہا کہ بڑا ایکسپریسو اور کلر بڑے بولڈ ہیں، اسٹرکچر ایسا ہے. تو وہ جو جرمن ایکسپریشنسٹ ہیں، اب وہ جو جرمن ایکسپریشنزم کا بھی ایک موومنٹ تھی جو وہ پروٹیسٹ کے طور پر جو ایجیٹیٹ کر رہے تھے، اس لیے ان کے یہاں ڈسٹارشن بہت تھے. انہوں نے بھی یہ سب رومانٹسزم کو نکال دیا تھا اور جو ہیومن فارم کے تھرو وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ کہ انسانوں کی کیا درگت ہوئی ہے، اتنا ان کو میوٹیلیٹ کیا ہے ہیومن باڈی. تو وہ ایک ایکسپریشن تھا. 1930s میں بامبے میں ایک گروپ سے آپ کا نام وابستہ کیا جاتا ہے، آرٹسٹ کے گروپ سے. ہندوستان میں کئی جگہ گروپس بنے ہوئے تھے، کیلکٹا میں تھا. آپ ان کے بارے میں بتائیں گے؟ یہ پہلا بامبے میں ہوا. جی آپ ہمیں اس کا نام تھا وہ پروگریسو آرٹسٹ. یہ 1945 46 میں 45 میں 44 میں وہ تھے رضا، سوزا اور آرا، یہ تین تھے. ان تینوں نے یہ پہلے گروپ بنایا تھا. اور میں آرٹ سین میں انٹر ہوا ہوں 1947 میں. اچھا. ان لوگوں سے میں کبھی ملا نہیں تھا لیکن ان کی نمائشیں دیکھتا تھا. تو میں بالکل ایکسپیکٹڈ کے طور پر، اور کبھی میں نے ایگزیبٹ نہیں کیا تھا. حالانکہ پینٹنگ کرتا رہتا تھا اور پینٹنگ تو میں 1934 سے سیریسلی پینٹ کر رہا تھا. اچھا. یہی کیا وجہ ہے میں خود نہیں جان سکتا کہ کیوں، ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پینٹنگ آپ کرنے لگتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ ایگزیبٹ کریں. اور میں نے کبھی وہ اس طرف ادھر دھیان ہی نہیں گیا. حالانکہ جب میرے کوئی اور ساتھی تھے جو کہا کرتے تھے کہ تم کیوں ایگزیبٹ نہیں کرتے، میں نے کہا ٹھیک ہے کیا ضرورت ہے. لیکن 47 میں پھر میں اب یہ دیکھیے بالکل ہی اتنا یہ جو اسٹرگل ہے پیرلل ہے انڈیپینڈنس کی اور ہماری قومی ملک کی آزادی کی، اور یہ پینٹنگ اور لٹریچر میں بھی یہ جو پروگریسو رائٹرز آئے اور پروگریسو پینٹرز ہوئے، تو ان لوگوں نے بیڑا اٹھایا کہ ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہے، ہماری زمین سے کیا، وہاں سے انسپریشن، وہاں کے سے. یہ ٹھیک ہے یورپ میں بہت ترقی ہوئی اور ٹیکنالوجی وغیرہ، لیکن ہم اب کیونکہ اس زمانے میں کیا تھا، یا تو یہ ریوائولسٹ گروپ تھا بنگال کا، وہ سارا انفلوئنس تھا، یا یہ جو رائل اکیڈمی جو برٹش اسکول آف پینٹنگ جو یہ تھے. اور 1948 میں ہمارے گروپ کی طرف سے ایک ایگزیبیشن ہوا تھا، وہ پینٹنگ بھیجے تھے بامبے آرٹ سوسائٹی میں. اس کی پیٹرونیج گورنر سب برٹش اور جے اسکول آف آرٹ کے بھی جو موسٹ آف دی ہیڈ جتنے تھے اسکول کے آرٹس کالجز کے وہ سب فارنرز ہوتے تھے یا بنگال کے ریوائولسٹ ہوتے تھے. یہ دو ڈومیننٹ اسکول تھے. تو ہم نے وہاں ایک باقاعدہ بڑے کانشیسلی ایک بیڑا اٹھایا ان دو اسکولوں کو ڈیمالش کرنا، اور یہ سارے ہندوستان پر سے ان کا اثر ہونا. تو باقاعدہ ہمیں یاد ہے کہ ہماری جو تصویریں ریجیکٹ ہو گئی تھیں 1948 میں، وہ ہم نے ایک ان ریجیکٹڈ پینٹنگ کا ایگزیبیشن کیا تھا. ہم 6 ممبر تھے اس وقت، بکٹ لے کے رات کو جناب 12 بجے کے 1 بجے کے بعد لئی جو بولتے ہیں جو چپکا جاتے ہیں پوسٹر، وہ سارے کھولا ہوا بامبے کے ایریا میں رات کو جا کے دیواروں پر ہمارے ریجیکٹڈ پینٹنگ کے سلوگن لگا کے وہ جاتے. تو ہم 6 کے 6 نکلتے تھے رات کو. حسین صاحب اس زمانے میں جو یہ باہر کے بہت سے آرٹسٹ یا آرٹ کلیکٹرز یا کرٹکس بامبے میں تھے، ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس زمانے میں یہی جو 3 جرمنی اور آسٹریا سے تھے، وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر نازی، چونکہ وہ ماڈرن آرٹ کے بالکل خلاف تھا وہ، تو اس کو جناب یا تو اس کو ڈسٹرائے کیا اس نے، اور جتنے پینٹرز تھے یا ویسے تھے وہ سب بھاگ کے آئے. تو ان میں یہ 3 تھے. ان کے جو ایک شلیسنگر تھے، وہ ان کے پاس کوئی 1700 پینٹنگ تھے جب یورپ میں تھے.
تو وہ سب کھو دیا انہوں نے. جی یہاں ہندوستان آئے. جی. ہندوستان آ کے وہ کیونکہ وہ فارمیسی وغیرہ کا ان کا وہ تھا بزنس, جی تو انڈو فارمیسی یہاں کوئی انڈین تھی, وہ مل کے خرید کے وہ چلا رہے تھے. جی پھر ان کے دوسرے دوست تھے روڈی فون لائڈن, جو رائٹر تھے. جی تو وہ ٹائمس آف انڈیا کے آرٹ کرٹک ہوئے. جی اور وہ کام کرتے تھے وہ وولٹاز میں, اس وقت وولکارٹس کہلاتا تھا, جی سوئس کمپنی جو وہ تھے. جی اور تیسرے تھے والٹر لینگہیمر, جی جو ٹائمس آف انڈیا کے آرٹ ڈائریکٹر تھے. تو یہ تین لوگوں نے اتنا انکریج کیا. جی تو میرا خیال سے جو فاؤنڈیشن ہے انڈین کنٹمپریری آرٹ کی, جی ان تینوں پر بہت کچھ ہو جاتا ہے. حالانکہ ہمارے جو تاریخ لکھنے والے ہیں یا جو, تو اکثر ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جی اور بلکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو فارینرز ہیں, جی اس لیے یہ تمام یہ فارن انفلوئنس یہاں لا رہے ہیں. تو اس زمانے میں اپوزیشن بھی ہوا. دراصل یہ روک رہے تھے, لا نہیں رہے تھے فورن انفلوئنس. تو وہ کیونکہ جیسا آپ پہلے بھی جائیے تو وہ ہیبل وغیرہ تھے جنہوں نے ڈسکور کیا کتنی انڈین پینٹنگ کے اندر کیا ہے ویلیوز. تو ان لوگوں نے بہت ہی ایک بڑا ایک پائنرنگ ورک کیا. جی. تو اور اسی زمانے میں پروگریسو رائٹرز گروپ تھا. جی. ان میں کون کون لوگوں سے آپ واقف تھے؟ تو ان میں ملک راج آنند تو سب سے پیش تھے. جی. اور پھر خواجہ احمد عباس, کرشن چندر, سجاد ظہیر صاحب, پھر منے بھائی جن کو کہا کرتے تھے ہم, پھر سردار جعفری. جی. اور یہ ابٹا وغیرہ کے جو ابٹا میں کون تھے؟ بلراج سہانی یہ جو تھے ان کے پلیز. تو یہ کئی پروگریسو گروپ ساتھ کام کر رہے تھے, رائٹرز کا, آرٹسٹ کا. اور حالت یہ تھی, ہوتا یہ تھا کہ ہر 15 دن کے بعد ہم باقاعدہ ملتے تھے. کہاں پر ملا کرتے تھے؟ یہ ملک راج آنند کے گھر پہ. اچھا. ان کے یہاں یہ کہاں رہا کرتے تھے؟ یہ کولابا میں ابھی وہی جگہ ہے کف جہاں رہتے ہیں, کف پورے پہ. وہاں ان کے یہاں میٹنگ ہوا کرتی تھی. جی. ہم اپنے پینٹنگ لے کے جاتے تھے. جی. اور بس اس کے اوپر ڈسکشن وغیرہ ہوتے تھے. جی. پھر کچھ نظمیں, کچھ بہت ہی اچھا ایک عجیب ماحول تھا جو آج افسوس ہے کہ وہ نہیں ہے. جی. اس قدر وہ ہو گئے. اور خاص طور پہ یہ بہت ضروری ہے رائٹرز کا اور جو ہاں پینٹرز کے ساتھ چلنے کا. جی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کوئی بہت ایک بامبے میں رائٹ تھا. جی. 37 کا زمانہ ہوگا کوئی ایسے ہی 30. تو سارے سڑک وغیرہ تمام, تو وہاں کیا ہوتے تھے جو کانسٹیبل سارے انگریز ہوتے تھے. جی. تو وہ ایک پینٹنگ کیا تھا. جی. تو وہ ایسا بتایا تھا سارے سڑک بہت سنسان پڑی ہوئی اور ایک بڑی ایزی چیئر سڑک کے بیچ میں رکھی ہوئی ہے اور ایک گورے کانسٹیبل صاحب آرام سے سوئے ہیں اپنی وائٹ ہیٹ ویٹ لگ کے, اور وہاں ایک کتا ان کے پاس ہوتا ہے. یعنی بتانا یہ تھا کہ یہ گلیوں کے کتے ہیں. بالکل. یہ اب یہ چیزیں اچھا, حالانکہ کوئی گھر میں کوئی پولیٹیکلی وہ نہیں تھے, کوئی میرے والد بھی کچھ وہ نہیں تھا, ان کو ایسے کوئی حصہ کوئی نہیں لیتا تھا. لیکن ایک انکانشیسلی میرے خیال سے ایک عجیب وہ تھی مجھے یہ پینٹ کیا تھا میں نے, ایگزیبٹ بھی کیا تھا. یہ کہیں ہے یہ پینٹنگ؟ ہاں وہ نہیں ہوگا لیکن وہ پینٹنگ ڈیفینیٹلی یاد ہے مجھے. جی. آپ نے 1934 سے سیریسلی پینٹ کرنا شروع کیا, اور آپ کی پہلی ایگزیبیشن کب ہوئی؟ 1934 میں ہی وہاں اندور میں ایک ایگزیبیشن تھی. جی. جس میں پورٹریٹس کا جو بہت شوق تھا. جی. تو وہاں مجھے گولڈ میڈل ملا تھا. اچھا. تو پورٹریٹس کا ایک آل انڈیا ایک کمپٹیشن تھا جو بامبے میں 34 میں, اس وقت آیا تھا میں, اور 5 دن تک کے اسے وہ کیا جاتا تھا کہ 5 دن تک آپ ماڈل ہے اس کے پاس بنائیے. جی. میں صرف میرا خیال سے ایک دن آیا تھا اور ہارڈلی 30-40 منٹس میں وہ بن کے چلا گیا, اور وہ مجھے سیکنڈ مجھے ایوارڈ ملا تھا تھرو آؤٹ انڈیا. جی. تو لیکن وہ بھی ایسا لگتا ہے کیا ہے, یعنی ذرا بھی خوشی نہیں محسوس ہوئی. خوشی نہیں, کیونکہ یہ معمولی چیز ہے. جی. یہ تو ہونا ہی تھا. یہ تو ہونا ہی تھا. اچھا, اور آپ نے کیا سبجیکٹس چوز کیے تھے ان دنوں جب آپ سیریسلی پینٹ کرنے لگے؟ پھر اس کے بعد لینڈسکیپ کافی ہوتے تھے, اور پھر ہمارے جو ٹریڈیشنل واش ٹیکنک سے جو پینٹ کرتے ہیں, جی, انڈین تھیمس, جی, میتھولوجی وغیرہ, کیونکہ میتھولوجی سے کافی لگاؤ تھا. جی. تو جیسے اس زمانے میں یہ رام لیلا وغیرہ یہ دیکھا کرتے تھے. جی. تو وہ ساری کہانیاں, پھر وہ اندور مالوا میں جو اعلیٰ ادل کے قصے, جی, وہ سنا کرتے تھے.
تو یہ جو سب فوک جو بیلڈس وغیرہ ہیں تو یہ بڑے امپریس کرتے تھے. جی. پھر کربلا کا ایک تو بہت ہی وہ تھا کیونکہ جی. گھوڑا جو سب سے پہلے شروع ہوا وہ دلدل سے شروع ہوا. حضرت امام حسین کے گھوڑے سے. تو وہ میں شروع میں میرا خیال سے گھوڑے میں نے وہی پینٹ. میں آپ کے گھوڑوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ مشہور ہونا شروع ہوئے گھوڑوں کے پینٹنگ کے ذریعے 1950s میں. جو گھوڑے آپ کے گھوڑے بالکل الگ ہیں اور تمام گھوڑوں سے, یعنی گھوڑا تو بہت ہی خوبصورت جانور ہے, لیکن آپ کے جو گھوڑے ہیں وہ کوئی بھی دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ حسین کے گھوڑے ہیں. اس میں یہ کیا نا ہمارے وہ جو تو کیا جدت کی ہے آپ نے, کیا کیا ہے؟ وہ اس کے جو گھوڑا ہے اس میں دو وہ چیزیں ہیں, ایک تو پاور دا اسٹرینتھ اور دوسرا گریس. تو یہ بالکل ہی وہ مین اینڈ دا وومن ان دونوں کا کمبینیشن ہے ابھیناش. کہ اس کے جو گھوڑے کی بیک ہے آپ دیکھا ہوگا کہ گھوڑے یوں نیچرل گھوڑا جب دیکھیں یہ تو بڑا دبلا پتلا, یہ کچھ اس کے اندر ٹھیک ہے کہتے ہیں بڑا ہارس پاور ہے, مجھے اس کو نظر نہیں آتا. تو میں نے کیا تھا کہ اس کے اندر جو گھوڑے کا ایک ذہن کے اندر ایک جو امیج بنایا نا کہ وہ جناب کہ جو آسمانوں کو پڑھو کہ کہاں جانے والا وہ, اور جس کو کہا کہ وہ برق جس کے اوپر کے بجلی کی طرح اس سے براق بنی جو آسمان کے ساتھ چیرتی ہوئی چلی گئی. یہ سارے بچوں کے بچپن میں جو پڑھی ہوئی چیزیں تھیں وہ پھر ایک اور جو ہے جب چائنا گیا تھا چین میں جا کے وہاں جو چائنیز ڈریگن ہے. یہ چین کا کیا واقعہ ہے؟ آپ پہلی مرتبہ جب ہندوستان سے باہر تبھی تشریف پہلی مرتبہ چین گیا تھا میں وہ 1952 میں. ایک وہ ڈاکٹر کچلو تھے جو ورلڈ پیس کے وہ کافی وہ تھے, اور وہاں ملک راج آنند اور یہ سب زمانے میں کیونکہ پروگریسو آرٹسٹ گروپ سے پروگریسو رائٹر سے ملنا جلنا ہوتا تھا تو میں نے کہا کہ وہاں چلی جائیے. تو میں نے کہا چلیے اچھا ہے چائنا جائیں گے. اور چائنا کی بھی کئی جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علم طلب کرنا ہو تو اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے تو جاؤ, یہ تو پرانا ہے بزرگوں نے کہا ہوا. تو میں نے کہا چلیے چین چلیں. تو وہاں گئے اور وہاں جا کے مجھے یہ ایک وہ شیپائے ہونگ کر کے ایک پینٹر تھا. اب تو اس وقت جب میں تھا اس وقت اس کی ایج کوئی 90 برس کی تھی. اس کے ہارسز مشہور ہیں تو وہ دیکھے تھے. تو میں نے جب وہ وہاں کے چائنیز ڈریگنز دیکھے تو کا ایک کمبینیشن ہے اندر. وہ جو فیروشس کا ایلیمنٹ اس کے جو چہرے میں آتا ہے وہ آلموسٹ لائک اے ڈریگن. میں آپ نے دیکھا کبھی دانت بھی ویسی بڑے ایسے ڈریگن جیسے دانت ہوتا تھا. اکثر آپ کی گھوڑوں منہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور دانت ویسے بالکل اور آنکھیں بالکل جیسے. تو وہ ایک فارم ایوالو کیا نا جیسے, کیونکہ جو بھی ایک امیج جب بنانا ہو ایون دا ہیومن فارم وہ پھر وہ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے ڈفرینٹ پیریڈز آف آرٹ ہسٹری میں جو ہوئے ہیں. کیونکہ یہ جو کہنا ہے کہ ہم صرف لائف سے یا نیچر سے جو دکھ رہا ہے اس سے ہم انسپائر ہو کے بنا دیں گے, وہ ایک انسپریشن ٹھیک ہے, لیکن جب آپ بنانے بیٹھتے ہیں تو جو فارم کا اسٹرکچر ہے تو آپ کے سارے جو پوائنٹ آف ریفرنسز ہیں وہ صرف انہی ڈفرینٹ پیریڈز میں جاتے ہیں, اور وہاں آپ کے سلیکشن پر دار و مدار ہے کہ آپ کون سی چیزیں سلیکٹ کر کے اس کو کمبائن کرتے ہیں. یہ جو کہنا کہ اوریجنل ایسی بالکل ہی اوریجنل دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ہر چیز یہاں ہے. یہ تو ایک انڈیویجول کی وہ نظر جو سمجھ سکے جو شناخت سے چنتی ہے, تو وہ چننے میں ہے کریشن. تو کیسے آپ اس کو چن کے پھر اس کو کیسے آپ اس کو جمع کرتے ہیں, ری اسمبل کرتے ہیں. تو میں نے کیا کیا تھا کہ کیونکہ جیسے 1934 سے جو پینٹ کر رہا تھا اپ ٹو 1947 تک کے میں ذرا امپریشنسٹ جیسا تھا. بالکل امپریشن کی اتنا ویسے وہ ٹیکنیک نہیں تھی, لیکن پھر بھی ایک امیجز وہ تھے, کلرز وغیرہ بریک اپ تھے. تو وہ میں کہ یہ تو پھر ٹھیک ہے پینٹنگ تو اچھے ہیں لیکن اب کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ آپ کانشیس لیول پہ سوچتے تھے؟ بالکل. پھر جب پہلی مرتبہ میں نے جب دیکھا یہاں 1948 میں میں یہاں دلی آیا تھا, اور وہ جو برلنگٹن ایک کلیکشن گیا تھا ایگزیبیشن کے لیے, جو تمام ڈفرینٹ میوزیم سے ہندوستان کے اسکلپچر, مینیچرز اور ہمارا جو کلاسیکل آرٹ ہے وہ
یہاں دکھایا گیا تھا، یہ راشٹرپتی بھون میں. وہ میں دیکھ کے وہاں میری آنکھیں کھلی کہ یہاں کتنا زبردست، کتنا رچ ہے ہمارا. پھر یہ کیوں ہم وہی اپولو اور وینس ڈے میلو اور یہ تو گریک اسکلپچر اور یہ سارے ہمارے پوائنٹ آف ریفرنسز وہی ہیں، سب ویسٹرن ہے. اس لیے کہ تو 200 سال تک یہ سارا جو ویسٹرن ایجوکیشن ہوا ہے تو ہم ہر چیز وہاں سے تولتے ہیں کہ وہ آنڈرے مالو نے کیا کہا تو راجر فرائے نے کیا کہا. یہ نہیں دیکھتے کہ کالی داس نے کیا کہا یا کمارا سوامی نے کیا کہا. تو یہ بہت فرق ہے. اور جو میں اکثر جب بھی اسکول اور کالجز وغیرہ میں جاتا ہوں، یا ہمیشہ ان کی یہ چیز بڑے اس سے کہتا ہوں ان سے کہ وہ بھی جاننا ضروری ہے، نہیں کہ وہ بھی ایک علم ہے، لیکن پہلے اپنے طرف دیکھیے، اپنے خود کو پہچان. ہاں خود کو پہچان. یہ جس طرح کہیں گے اپنے گریباں میں جھانکیے تو وہاں اس قدر ہے. تو وہاں میری آنکھ کھلی تھی. اور پھر میں نے کہا کہ اچھا وہاں یہ تو نہیں تھا کہ چلو مجھے گپتا اسکلپچر بہت پسند آیا تو وہی فارم لے کے بیٹھ گئے، یا بشولی کا وہ منیچرز تھے وہ کرنے لگ گئے. تو اب اس کے اندر ایک ندرت پیدا کرنے کے لیے یہ کیا کہ میں نے گپتا اسکلپچر کا جو کلاسیکل فارم ہے وہ لیا. پھر اس کے بعد جو اس کے اندر کلرز جو تھے وہ میں بشولی کے لیے، کیونکہ وہاں بڑے مجھے پہلے سے ہی شوق تھا ذرا اچھے برائٹ اور رچ کلرز کا. تو اب یہ تو مزاج کی بات ہے. تو وہ وہاں سے جو بڑے رچ ہلدی کے جیسے گہرے یلوز اور وہ مرونز اور گرینز، وہ سارے رنگ وہاں سے رنگ لیے. یہ ایک تو کلاسیکل فارم کلر، یہ بھی تھوڑا سا کلاسیکل پیریڈ ہے. پھر میں نے کہا اس کے اندر وہ جو ایک انوسنس آنا چاہیے. کلاسیکل میں وہ بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہو جاتا ہے. اچھا پھر یہ کسی اور واقعے میں یہ انٹلیکچوئلزم پہ بھی کہوں گا کیونکہ یہ ذرا آدمی کو تھوڑا سا کورا بھی کر دیتا ہے. تو وہ جو وہ خشکی سے بچنے کے لیے پھر میں نے کہا کہ اس کو ذرا تھوڑی سی اس میں کچھ پانی چھڑکا جائے، کچھ اس میں تری پیدا کی جائے. اور تو وہ ہے ہمارا فوک آرٹ. جو فوک میں جو ایک جوائے ہے، شیئر جوائے آف کلر اینڈ لائن، وہاں یہ دماغی کاوشیں نہیں ہیں جناب کہ اب لگے ہوئے ہیں کہ یہ اینالائز کر رہے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے، بالکل جو ایک دیہاتی کو، ایک گاؤں والے کو جو تمام وہاں جو سوفسٹیکیٹڈ فارم نہیں ہے، جو اس کو اچھا نظر آیا اسپونٹینیٹی. تو وہ یہ تیسرا ایلیمنٹ ہی ملا. ان تین کو ملا کے میں 1948 میں آئی کیم آؤٹ وتھ میں نے کوئی 5 پینٹنگ بنائے اور وہ 5 پینٹنگ بامبے آرٹ سوسائٹی میں ایگزیبٹ کیے. تو وہاں سے میرا ریئل جس کو کہنا چاہیے بریک ہوا. اور جتنے کرٹکس سب تھے وہ کہنے لگے یہ کیا چیز ہے، یہ تو ذرا کچھ یہاں کچھ بات بنتی نظر آ رہی ہے. اور ایک جو نئی موومنٹ شروع ہونا چاہیے انڈین کنٹمپریری آرٹ کی، تو میں بہت زیادہ وہ نہیں کہوں گا کہ میں نے کوئی بڑا تیر مارا، لیکن ایک کہیں نہ کہیں جا کے ایک ایسے کارڈ کو چھیڑا جس سے لوگوں کو کچھ آواز آئی، وہ سمجھے کہ نہیں کچھ آواز. تو وہ جب لوگوں نے سنا، کرٹکس وغیرہ نے جب کہا، حالانکہ پوری طرح کانشیس تھا، مجھے معلوم تھا کہ میں نے کیا کیا. لیکن آج جب آپ ایک کینوس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا بنانے والے ہوتے ہیں؟ نہیں وہ تو کیونکہ جب شروع کرتے ہیں تو ایک 2-3 پوائنٹ تو جیسے کہ یہاں ریڈ لگا دیا. آپ کے ذہن میں پہلے کلرز آتے ہیں یا پہلے تو کلر آتے ہیں، لکیریں آتی ہیں؟ نہیں پہلے کلر آتے ہیں کہ آج اس پینٹنگ میں یہاں ریڈ رکھ دیا، پھر اس کے بعد جو ایک بلو رکھ دیا. اب یہ ریڈ اور بلو تو بغیر سوچے سمجھے رکھ دیا. یہ اس وقت کی موڈ ہے جو بغیر سوچے سمجھے کہ وہاں شکل بننے والی ہے یا درخت بننے والا ہے یا ہاتھی بننے والا ہے یا گھوڑا بننے والا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ رکھنے کے بعد تو اس سے کیا ہوا، جیسے ریڈ رکھا تو جو گیون اسپیس ہے وہاں پر آپ نے ایک ایریا ایک فارم بنا دیا. حالانکہ وہ ایسے ہی والہانہ ایک برش پڑ گیا. پھر اس کے بعد بلو جب رکھا، اب بلو بھی بغیر سوچے سمجھ رکھ دیا، کہیں بھی رکھ دیا. اب جو تیسرا موو ہے وہ وہاں سوچنا پڑتا ہے. وہاں اس لیے انٹیگریٹ کرنا ہے کہ اب ان کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر رکنا پڑا کہ سوچے کہ اب یہاں اگر میں اس کے بیچ کے رنگ اور پھر رنگ کے سوا پھر کتنا ایریا میں کور کروں. کیونکہ پہلے تو میں نے ایک چھوٹا ایک بڑا کیسے بھی لگا دیا. میں چاہے بلو بڑا لگا سکتا تھا،
چھوٹا لگا سکتا تھا، اس وقت سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جی کیونکہ پینٹنگ کے اندر کچھ ایریاز بالکل چھوڑ دینے ہوتے ہیں، جی ایسے چھوڑ دینا ایسا معلوم ہو کہ اب یہ تو بالکل ہی ڈسٹروائے ہو رہا ہے، جی تو وہاں تک لے جانا چاہیے. پھر وہاں ہے کہ اس کو پھر سنبھالا کیسے جائے، جی. اور وہیں ریئل کریشن شروع ہوتا ہے. اچھا یہ تو ایک پینٹنگ کی بات ہوئی، لیکن آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک وقت میں 4 5 6 پینٹنگ بھی کرتے ہیں. ہاں 4 5 تو اسی لیے میں نے 68 میں ایک تجربہ کیا تھا جہاں پر میں 6 پینٹنگ زمین پر رکھ دیے تھے اور ڈفرینٹ سائزز کے، جی اور ایک کوئی 6 فیٹ والا تھا اور ایک چھوٹا تھا، جی اور وہ میں سمجھے وہ تمام ایک ہی وقت میں 6 پینٹنگ کر رہا تھا. اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جب اتنے سال پینٹ کرنے کے بعد آپ کی جو ٹیکنیک تو ٹپ آف دا فنگر پہ ہونا ہے، وہاں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے ایک میوزیشین ہے وہ کوئی سارے گاما وہی تھوڑی دیکھتا بیٹھتا ہے، وہ تو اس کے کمبینیشنز پرمیٹیشنز وہ خود بخود ہوتے رہتے ہیں، بس ایک ذرا سے ٹوسٹ کے اندر وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. ویسے ہی یہ جب 6 پینٹنگ میں نے کیے اور 6 پینٹنگ سائملٹینیسلی کر رہا تھا، اور ڈفرینٹ سائز کے تھے، جیسے بتایا کہ بالکل چھوٹا تھا، ایک 6 فیٹ لمبا تھا، اور ان کے کنٹینٹ بالکل الگ تھے. ایک بالکل وائلنٹ پینٹنگ تھا، ایک لیریکل تھا، ایک سرین تھا. تو میں نے کہا دیکھیے ایک ہی وقت میں آدمی کر سکتا ہے، جب اس کے اندر اگر وہ پوری کنٹرول ہو تو وہ ایک اسپلٹ آف سیکنڈ میں ڈیسیژنز لیتا ہے. جی. اچھا آپ کو اکثر لوگوں کے سامنے پینٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ پینٹ کر رہے ہیں. اکثر لوگ اکیلے میں پینٹ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ کیا بات ہے؟ یہ میرے خیال سے ایک وہ بھی ہو جاتی ہے نا کہ مجھے بچپن سے، اور جب میں یہ سنیما کی ہورڈنگز بنایا کرتا تھا، اب وہ تو اتنی بڑی اسکیل پر 20 فیٹ اور 40 فیٹ، اور وہ سب سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پر آپ کمرے بند تو پینٹ نہیں کر سکتے، تو وہ جو جھجک ہوتی ہے نا وہ چلی گئی تھی. اب چاہے 10,000 آدمی سامنے بیٹھا ہوں، بالکل نہیں، ذرا بھی نہیں ہوتا. اور جب میں وہاں 6 پینٹنگ اسی لیے سب کے سامنے کیا کہ وہاں سب مجھے واچ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور اسی لیے میں نے ان کو بلایا تھا کہ دیکھو یعنی پروسیس آف پینٹنگ وہ اتنا ایکسائٹنگ ہے بہت زیادہ، بجائے ایک فنش پینٹنگ ہے. فنش پینٹنگ آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو پروسیس آرٹسٹ کے لیے تو وہ بہت زیادہ وہ ہے جو خود بنا رہا ہے. کیسے کیونکہ وہ کئی سرپرائزز ہوتی ہیں کہ چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے، ادھر نکل گئے. تو وہ ایک سلائٹ ٹرن اینڈ ٹویسٹ سے کیا بنتی چلی جاتی ہے. اور وہ جب میں 6 کر رہا تھا ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی آرکیسٹرا جیسے میں وہ کر رہا ہوں، سمجھے کہ ایک ہے ایک بڑا نوٹ دے دیا اور چھوٹا کیا، کنڈکٹ کر رہا تھا اس طرح. اور وہ کرنے کے اندر مجھے ذرا بھی یہ نہیں تھا کہ یہاں لوگ کھڑے ہوئے، بلکہ بالکل بھول ہی گیا تھا کون ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایک جو ہم سے بھی جو بڑھ کے جو میں جو مانتا ہوں جو آرٹ ہے وہ میوزک کا ہے، موسیقی. جب میں نے کہا جب ایک میوزیشین سے 5,000 آدمی کے سامنے بیٹھ کے گا سکتا ہے تو کیا پینٹر کے وہ لگے کیوں، اس کو بھی آنا چاہیے. اور پھر اس کے اندر دوسری یہ ہے کہ وہ کریج ہونا چاہیے کہ اپنی جو ایررز ہیں، اپنی غلطیاں، کیونکہ اس میں جو 6 پینٹنگ کی تھی اس میں 1-2 پینٹنگ وہ فلاپ ہو گئی تھی. تو ٹھیک ہے کہ آپ 40 سال تک بھی پینٹ کیجیے، اس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ پینٹنگ ٹوٹل فلاپ ہو جاتی ہے. آپ کسی اور آرٹسٹ کو، پینٹر کو جانتے ہیں جنہوں نے اتنی ساری پینٹنگ ایک ساتھ کی ہوں؟ پکاسو کرتا تھا. پکاسو کیا؟ وہ بیٹھے بیٹھے جیسے کسی کے یہاں دعوت میں گیا تھا اور وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا تھا تو کہا بس وہاں سے اٹھ کے چل دیا اور جا کے کمرے میں بیٹھ گیا اور ساری رات پینٹ کیا، 6 پینٹنگ کر دی. یعنی 6-7 ایک کے بعد ایک یہ نہیں مارا ایک ساتھ کی، یہ نہیں مارا. یہ تو میں نے ایک ڈیلیبریٹ وہ کیا تھا جس کے اندر. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی پہلی پینٹنگ کتنے میں بکی تھی اور کب؟ ہاں پہلی پینٹنگ 1934. جی. تو اس وقت وہی ایک لینڈسکیپ تو ہمیشہ بنایا کرتا تھا. وہ ہوتا یہ تھا کہ میں نے اس وقت اپنے جو کپڑے بھی سلوائے تھے تو اس میں سارے جس طرح سے ایک شکاری کے پاس وہ بلیٹس اور یہ اور بندوق اور یہ ساری چیزیں رکھنے کے خانے بناتے تھے جی، تو میں اس وقت ایک میں پینسل رکھنا، ایک میں ربر، ایک میں واٹر کلر، ایک اور دوسرا واٹر کلر کے ساتھ اس کو پانی چاہیے تو ایک چھوٹی سی پاکٹ تھے میں پانی رکھتا تھا. جی. تو یہ پورا اکوپمنٹ میرے بدن پہ رہتا تھا. تو وہ جب بھی اب جائیے کہیں بھی اور اسکیچ بک کا ایک خانہ
تو وہ چھوٹی سی اسکیچ بک نیا لی بنا رہے ہیں. تو جس طرح سے ایک یہاں بڑا ایک یاد آ رہا ہے مجھے, ایک چائنیز ماسٹر نے کہا تھا کہ وہ ایک بچے کو ایک وہاں لے گئی کہ اس سے کہا کہ اس کو وہ اسے سکھائیے آپ تیر اندازی سکھائیے. تو اس نے کہا اچھا تو اس کو بھیجو. اس کو بھیجا تو اس نے کہا کہ دیکھیے یہ تیر ہے, صرف یہ ہاتھ میں یہ تیر رکھو, اپنے بدن پہ رکھو, اور دن رات جب سو تو بھی تمہارے بدن پہ رہنا چاہیے, اور کچھ نہیں کرنا ہے, اور بھی 1 سال تک کرو. 1 سال تک وہ تیر لے کے پھر 1 سال کے بعد آیا تو پھر کہا کہ کمان اب اپنے ساتھ رکھو. تیر اور کمان دونوں جسم کے ساتھ لگی رہنی چاہیے. تو وہ کیا, اور پھر جب آیا تو کہا اب تیر اور کمان اٹھائیے اور کھینچیے نشانہ. تو وہاں اس نے نشانہ تاکا, کیونکہ دن رات وہی سوچتا رہتا, وہ چیز تھی. تو وہ سمجھ گیا کہ اب تو میرا نشانہ بالکل صحیح لگے گا. اس نے کھینچ کے جو تیر چھوڑا, اور جیسے ہی تیر چھوڑا تو اس کے استاد نے کہا کہ بس یہاں تم نے غلطی, جی تمہیں تیر چھوڑنا نہیں تھا. جی. تو کتنے میں تھی پھر یہ پینٹنگ آپ کی؟ یہ تیر و کمان لیے تو وہ تیر و کمان ہمیشہ وہ پینٹنگ میرا خیال سے ہاں پہلی پینٹنگ جو لی تھی وہ بھی ایک, ان کو میں تو زیادہ جانتا نہیں تھا, تو ایسے ہی راستے میں چل رہے تھے, لیکن دیکھا انہوں نے میں لینڈسکیپ کیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا یہ میں لے لیتا ہوں. جی. پہلی پینٹنگ میری 10 روپے کی تھی. 10 روپے کی بھی کی تھی. تو وہ 10 روپے اس قدر خوشی ہوئی ہے کہ پہلی پینٹنگ زندگی کے اندر کسی نے, اور حالانکہ میں ڈھیروں کام کرتا تھا جی, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ جا کے اس کو بیچیں. جی. تو وہ انہوں نے جب لی تو بڑی خوشی ہوئی کہ اس لیے نہیں کہ 10 روپے ملے, حالانکہ اس زمانے میں 10 روپے بھی کافی بہت بڑی چیز. آپ کو دوسرا 10 کا نوٹ ملا ہے, آپ کو دادا نے بھی ایک 10 کا نوٹ دیا تھا. ہاں دادا نے 10 تو وہ بڑی خوشی ہوئی. اور جو میرے خیال سے آج ایک پینٹنگ اگر 10,000 روپے آئیں تو بھی خوشی نہیں ہوتی. جی, اتنی نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات یہ معلوم ہوا کہ کسی نے ایک چیز آپ کی پسند کی, جی, تو وہ ایک ٹرمنڈس کانفیڈنس کریٹ ہوا جی کہ نہیں. آپ کی سب سے مہنگی پینٹنگ اب تک کون سی بھی کی ہے؟ مہنگی پینٹنگ ایک وہ 1951 میں میری ایک نمائش تھی, اس میں ڈالس میرج کر کے ایک چھوٹی سی پینٹنگ بنایا تھا, جسے ایک امریکن اس وقت کونسل جنرل تھے وہاں بامبے میں, انہوں نے خریدی تھی. اور وہ پینٹنگ میرے خیال سے کوئی تقریباً کوئی $30 کی ہوگی. اس وقت 100-150 روپے 200 روپے ایسے پینٹنگ کی پرائز ہوتی تھی. تو وہ لے گئے تھے. پھر وہ وہاں وہ شکاگو میں رہتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا کئی سال بعد, اور وہ پینٹنگ اور کسی کے ہاتھ گئی. تو 1981 میں مونٹریال تھا, وہاں ایک آرٹ ڈیلر ہیں, انہوں نے ان کی گیلری تھی, ان کے پاس وہاں سے, کیونکہ انہوں نے میری ایک نمائش کی تھی وہاں مونٹریال, اور ایک نیو یارک میں بھی ایک بہت بڑی ارینج کی تھی. تو وہ جب انہوں نے پڑھا اخباروں میں ادھر ادھر, تو انہوں نے لکھا کہ کسی اور صاحب کے پاس وہ پینٹنگ تھی ڈالس میرج, تو لکھا کہ یہ پینٹنگ یہاں ہے, اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہو اس کی تصویر وغیرہ بھیجی. تو مجھے وہ آرٹ ڈیلر نے مجھے کہا کہ کیسی پینٹنگ ہے, میں نے کہا یہ تو بہت اچھی پینٹنگ ہے اور مجھے بڑی پسند ہے. تو بولی یہ میں پھر خرید لیتا ہوں. اس سے میں نے کہا یہ ضرور خرید لیجیے. تو اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اس کی قیمت $35,000 ہے. تو وہ پھر یہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنی ہے, میں لے لوں. مجھے تو بہت پسند ہے, میرے پاس تو اتنے نہیں ہے, آپ اپنے پرائیویٹ کلیکشن کے لیے لے لی. وہ پینٹنگ ان کے پاس, وہ $35,000 کی چھوٹی سی کوئی تقریباً 4 لاکھ کی. تو اور کوئی میرا خیال سے 18 انچز بائی 20 انچز چھوٹی تھی. اچھا صاحب, کچھ اب پرسنل باتوں کی طرف میں آ رہا ہوں. آپ شباب صاحب کے پاس ہورڈنگز بنانے لگے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ سے بیک گراؤنڈ بنائیں. وہاں پہ آپ کتنے دن تک رہے؟ 2-3 مہینے کیا تھا, اس لیے کہ وہ مجھے وہ ٹیکنیک بھی جاننا تھا. جی, چلیے اس بہانے میں سیکھ لوں گا.
کیونکہ اس کے بھی اپنے ایک وہ ہیں، اتنی بڑی اسکیل پہ کام کرنا، کیسے انلارج کرتے ہیں، کیا کیا رنگ ملاتے ہیں. تو اسی زمانے میں پھر آپ کی شادی بھی شاید ہوئی. اب یہ میرا خیال 1941 کا زمانہ تھا. تب میں جب یعنی 40s کا ہی ہے، میں پینٹنگ کر رہا تھا. تو ایک وہاں جو بامبے میں چال سسٹم ہے، جیسے کہتے ہیں چال ہے، ایک اوپر تیسرے منزلے پر ایک کمرے کے اندر ایک بڑھیا رہتی تھی. جی. انہیں کچھ عجیب، اتنی ان کو دلچسپی تھی، بس وہ دیکھا کرتی تھی اوپر سے. جی. اور مقبول میاں بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھی بنی ہے. اور کسی کوئی تعریف نہیں کرتا تھا، یعنی ایسے آنکھ ہیں لیکن وہ بڑی ایکسپریسو تھی. تو وہ اس زمانے میں کیا تھا، کوئی میرا گھر پر تو تھا نہیں، تو وہاں آ کے پینٹ کرتا تھا، پھر کہیں ادھر ادھر گراج وغیرہ میں جا کے سو گئے. اور کھانا وہی کسی ہوٹلوں میں، ادھر ادھر ڈھابوں وابوں میں جا کے کھانا کھا لیا. اور جب جیسے کام کرتے رہتے ہیں تو صحت وحت وہ ہو جاتی ہے. تو وہ کہنے لگی کہ کیوں تم مطلب باہر کھاتے ہو، گھر کا کھانا کھاؤ. اور وہ بھی چونکہ غریب تھی کہ ایک بیٹی تھی، وہ وہیں رہتی تھی، ایک ہی کمرے میں وہیں. شوہر کیا کرتے تھے؟ نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بیوہ تھی. اور ان کے دو اور لڑکے تھے، وہ دوسری جگہ رہتے تھے. ایک لڑکی وہاں رہتی تھی ان کی. تو اب اس وقت تھوڑا پردہ تھا اس زمانے میں، تو وہ ہمیشہ برقعے میں نکلتی تھیں. اب وہ جب کہا کہ یہاں آ کے کھانا کیجیے، اور کھانا کھائے گی اور جو کچھ بھی پیسے دے دیجیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا. تو اور بڑی محبت سے اور اس سے اتنا مجھے کھلانا. تو وہی جو پھر وہ ماں کا تصور پھر آ گیا کہ جو ایک چیز کمی تھی تو یہ اچھی ملی. اور پھر رشتہ کوئی تھا نہیں. پھر کیا ہوا کہ کبھی میرے پاس پیسے نہیں تھے. اور کوئی ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے بامبے چھوڑ کے جانا پڑا. اتنا ہو گیا تو حالت ایسی، اور میری طبیعت بھی وہ ہوئی. تو میں کیا کرتا تھا، والد تو رہتے تھے حیدرآباد ورنگل میں، ان کا وہ تھا، لیکن میں جاتا تھا اپنے چچا کے پاس اندور، وہ اندور میں رہتے تھے. تو پھر میں کہ یہاں سے بھاگو. تو مجھے یاد ہے میں رات کے کوئی 12 ساڑھے 12 بجے خاموشی سے چپکے سے نکل گیا تھا، تاکہ کوئی مجھے دیکھے نہیں کہ وہ قرض بہت چڑھ گیا. کم از کم 4-5 مہینے کا تو ان کا کھانے کا قرض یہ بھی نہیں دے سکتا. کتنا ہوا کرتا تھا کھانے کا؟ اب وہ کیا محبت، 10-12 روپے مہینے کے؟ ہاں، مہینے کے 15 روپے بہت ہو گئے. تو بام میں چلا گیا. تو پھر جناب، اچھا اس سے پہلے کچھ بات ہو گئی تھی کہ میں تو وہ اپنے رشتہ داروں نے کہا ہوگا کہ میں اگر اپنی لڑکی دوں گی تو میں مقبول بھی دوں گی. تو وہ کہنا کہ اس کے پاس نہ گھر ہے رہنے کو، وہ نہیں. اور پھر اس کے بعد جب میں چلا گیا تو دیکھا بولے اب اس کو لڑکی دینا چاہتے تھے اپنی، وہ تمہارے پیسے بھی کھا کے چلا گیا. تو جناب میں گیا وہاں، 1-1.5 مہینہ رہا، ٹھیک ہوئی. پھر میں آیا، پھر آ کے سارا پھر کام کی، ادھر محنت کر کے ان کے سب کے قرض ادا کر دی. اچھا، آپ کو اندازہ تھا کہ یہ آپ کو اس خیال سے دیکھ رہی ہیں کہ ہاں مجھے، ہاں لیکن پھر اس کے اندازے کے علاوہ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ یہ میری اتنی محبت سے کی ہے، چاہے کچھ ہے یار میں ان کی لڑکی سے شادی کروں. حالانکہ کبھی میری بات نہیں ہوئی کیونکہ پردے تھے، اور وہ خط و کتابت نہیں، کوئی خط کتابت کہاں. اور وہ ایک کمرہ تھا، باہر گیلری تھی، وہ وہاں بیٹھی رہتی تھی. وہاں سے کھانا بن کے ہماری، ان کا نام محمودہ تھا جو ہماری ساس تھی، تو انہوں نے وہ لا کے کھانا میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتی تھی، کھلاتی تھی. اور وہ لیکن ایک آدھ دفعہ ان کو ایسے دیکھا تھا میری ہونے والی بیوی کو، تو مجھے ان کے جو پیچھے کے بال بہت لمبے دکھے وہ بہت پسند آ گئے. میں نے کہا یہ ہے. اور پھر لیکن دل میں یہ تیار کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان سے شادی. حالانکہ جب میں نے اپنے والد کو لکھا ورنگل وغیرہ کہ یہ ہے، تو وہ کہنا کہ نہیں کوئی یہ فلانا خاندان ہے، یہ ہے ادھر ہے، ذرا ایسی شادی کرو تو تھوڑا بہت، کیونکہ تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو تھوڑا سا تو کچھ ہو. کیا نام پیسے ان کا؟ ان کا فضیلہ. فضیلہ. میں نے ان سے کوئی اور انہوں نے پڑودے میں کوئی خاندان دیکھا تھا جہاں تھوڑا بہت ان کے پاس پیسہ تھا، تو بولے ذرا اچھا ہوگا. تو میں نے کہا میں کہیں نہیں شادی کروں، یہیں کروں گا. تو پھر والد نے کہا ٹھیک ہے اگر تم کرنا چاہتے ہو. یہ محبت کی شادی کہلائے گی؟ نہیں، اس کو بالکل کوئی بات نہیں ہوئی، نہ کوئی خط لکھا. صرف ایک آخری ایک خط لکھا تھا، بڑے اس سے جو
میرا خیال سے جب میری منگنی ہو گئی تو اس میں بھی ایک دفعہ وہ ان کا بھائی اور یہ سب ہم ایک سنیما دیکھنے گئے تھے، بس وہاں اس وقت ذرا نزدیک بیٹھے تھے. اس کے بعد پھر میں نے ایک خط لکھا تھا کوئی 2-3 صفحے کا، کیونکہ اس وقت خط لکھنے کا بڑا مجھے شوق تھا اردو میں، اور وہ خط بڑے شاعرانہ انداز سے لکھتا تھا. یہ جناب سر آسمان اور زمین کے قلابے، تو وہ خط ان کے ایک لکھا تھا. وہ خط میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ان کو دیا نہیں تھا. اچھا. کیونکہ وہ عجیب ایک اندر شرم اور ایک عجیب کہ بھائی، کیونکہ یہ تو ایک نیت باندھ لی جو ہے تو شادی کرنا ختم ہو گیا. اب وہ بھی اتنی، ان کو بھی نہیں معلوم کیا ہے. انہوں نے کہا، جیسے بعد میں ان کو پوچھا، میں نے کہا آپ کو جب ہوئی تو پوچھا تو کیا کہا؟ بولے کیا معلوم، اماں نے کہا شادی کر لو، تو میں شادی کر لی. اور وہ تو آپ کو دیکھتی ہوں گی پردے کی اوٹ سے. ہاں، لیکن وہ بولے ایسی کوئی وہ نہیں تھا کہ بڑے کوئی، اور ہم کوئی مشہور بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہ گلی کوچوں میں پین کیا کرتے ہیں. شادی کیسے ہوئی پھر؟ یہ لوگ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ حیدرآباد کے. حیدرآباد میں پڑھی ہیں، وہاں تھیں وہ. تو وہ جو حسینی عالم ہے وہاں رہتے تھے. پھر وہ شادی طے ہوئی تو اچھا، شادی طے ہوئی تو مکان نہیں. تو پھر ہمارے وہی جہاں بدر باغ میں ہی جو گرینڈ روڈ پہ ایک اور تھے، پوسٹ مین تھے، پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے. ان کا نام تھا ناصر علی. تو وہ مجھے دیکھا کرتے، تو وہ بھی کبھی کی سے بات کرنے لے جائیں. تو جب شادی طے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا، ان کے پاس 2 کمرے تھے. تو انہوں نے کہا ایک کمرہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، یہاں آ جاؤ، بیوی کو لے آؤ. تو وہ شادی ہوئی، اسی دن پہلے دن ان کے اس کمرے میں گیا بیوی کو لے کے. شادی کا بڑا، اس وقت میں ایک فلم تھی نیو تھیٹرز کی، لگن. وہ فلم کا نام بھی دیکھو، لگن. وہ اس میں نواب تھے، جمنا تھی، نہیں تھی، اور وہ کانن دیوی تھی. کانن دیوی کا میں وہ پینٹنگ کر رہا تھا. شام کو 6:30 بجے وہ وہاں پاس میں مسجد ہے، وہیں اندر جا کے نکاح پڑھانا تھا. کیونکہ کوئی کھانا وانا، کوئی دعوت وغیرہ کچھ نہیں، آئس کریم تک نہیں. اب صرف میرے والد وہاں سے آئے تھے ورنگل سے، سب نہیں آ سکتے تھے، خرچ ہوتا ہے. تو وہ اکیلے آ گئے تھے، اور میں کوئی 5:30 بجے تک تو پینٹ کر رہا تھا کہ وہ پوسٹر دینا تھا. وہ جلدی جلدی اتنا آیا، وہ ہاتھ دھوئے اور سیدھے مسجد میں جا کے نکاح پڑھا لیا. اور اس کمرے میں 18 سال رہا. 18 سال اسی کمرے میں. اور وہاں سے میری آرٹ کی زندگی بھی شروع ہوتی ہے. کیونکہ وہ 41 جب شادی ہو گئی تو پھر سب کہنے لگے کہ اب تم یہ سنیما ووڈنگ کیا بناتے ہو، اب کوئی نوکری کر لو. تو اپنی زندگی میں پہلی بار نوکری شروع کی. کیا نوکری کیا؟ وہ نوکری تھی ایک، وہاں پر بچوں کے فرنیچر بنائے جاتے ہیں اور بچوں کے ٹوائز، تو ہاتھ سے پینٹ کرنا. اور وہ کیونکہ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، نہیں انگریز، ہاں انگریز تو یہاں تھے. تو وہ اور پارسی خاص طور پہ بامبے کی وہ لٹل بو پیپ، جیک اینڈ جل، یہ نرسری وہاں سیکھی انگریزی کی. لیکن وہاں بھی جیسے دماغ میں تو ہے کہ جو بتائی وہ چیز نہیں کرنا اس میں اور کوئی. تو وہاں میں کم از کم 5-6 سال، وہاں 4-5 سال نوکری کی. اور یہ پھر ان سے کہا یہ کیا لٹل بو پیپ اور یہ پینٹ کرواتے ہو، کچھ ہمارے انڈین اتنی اچھی پنچ تنتر کی کہانیاں ہیں، یہ ہیں، یہ کیوں نہیں آپ کرواتے؟ تو بولے یہ ہے نہیں خریدنے والے، یہ سب انگریز، یہ پارسی جو رہ گئے ہیں، یہ ان کو یہی پسند ہے. لیکن اتفاق سے ایک دھرنگدرا کے مہاراجا تھے، وہ آئے تھے. انہوں نے یہ ان کو میں کیا کیا، پھر ایک بہت بڑی میں نے ڈیزائن بنائی جس کے اندر تمام انڈین ولیج کے اوپر سارا وہ کیا. اور پورا فرنیچر بھی بچوں کا، بیڈ ہے، کبرڈس ہیں، یہ ہے، تمام چیزیں، لیکن سب بیسڈ آن انڈین ولیج. اور اس پر بھی کہانیاں بھی سب ہماری ہندوستانی کہانیاں لی، چندا مامو دور کے، یہ سب ہے نا، سب رائمز وغیرہ. تو وہ اس قدر پسند آئیں. وہ فرنیچر اب تک وہاں دھرنگدرا کے مہاراجا ملے تھے وہ، اور جس پر وہ بچہ ان کا سویا تھا، وہ آج القاضی کے تھیٹر یونٹ میں وہاں کام کرتا تھا دلی میں. اور وہ ابھی 30 سال کا ہے.
40 साल का। और ये खिलौने जो आपने बनाए, और खिलौने बनाया करता था तमाम ये, लेकिन वो खिलौने के अंदर भी फिर मैंने वही इंडियन शुरू किए, ये सब बोपी वगैरह हैं लीजिए अभी आइए इस पर, तो वो बैलगाड़ियाँ, उस वक्त के फेस्टिवल, डांसिंग, होली, ये सब चीज़ें बनाता था। तो फिर मुझे डिमांड आने लगी, एक वहाँ के जो बेहतरीन फर्नीचर डिज़ाइनर थे, फिर बड़े फर्नीचर भी करने लगा था वहाँ। नए नए आइडियाज़ आते थे, तो जो कामदार वहाँ बॉम्बे के बड़े मशहूर थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, आपको उस ज़माने में 350 वो 700 देना चाहते थे, तो बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन बस ये 45-46 का ज़माना आया, और वहाँ से हम अब ये नहीं करना, क्योंकि वो क्या होने लगा, वो काम बहुत ज़्यादा, और फिर वो सेटिस्फैक्शन नहीं, ये कर क्यों रहे। कितने दिन ठीक किया है, 6 साल नौकरी, 6 साल। तो 6 साल के अंदर मैं समझने के बाद तो ख़त्म हो जाऊँगा। ये मैंने शायद भी वो होने लगी, और जो जिन हालांकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो गया, मैं उसका हेड था, सब कुछ। चर्च गेट पे? नहीं, वहाँ ग्रैंड रोड के पास ही थी, फैंटेसी नाम था उसका। फिर एक दिन मैंने अपनी बीवी से आके कहा, ये याद है मुझे, कि देखिए अब मैं, हालांकि मैं अब तक किसी आर्टिस्ट से मिला नहीं था, आर्ट सर्कल में आया नहीं था, और ना अब तक मैंने एग्जिबिट किया था। मैंने उनसे कहा कि मुझे अब सिर्फ पेंटिंग करना है, अब कुछ नहीं करना, अब ना मैं नौकरी करूँगा और ना और कुछ करूँगा। तो हमारी बीवी बेचारी बोले जो आपको पसंद हो आप कीजिए, मैं हूँ। क्योंकि मैंने कहा ये हो सकता है कि पता नहीं इसमें क्या सक्सेस मिलती है या क्या होता है, हो सकता है कुछ ना हो, तो एक चांदी का तार भी नहीं बनवा सकूँगा आपके लिए। तो बोले नहीं, जो करना। हालांकि दूसरे रिश्तेदार वगैरह सब बड़े नाराज़ हुए कि उस वक्त 2 बच्चे हो गए थे, शमशाद और शफात पैदा हो गए थे, और बैंक बैलेंस कुछ नहीं, समझे, क्योंकि कहा कि टेस्ट करो। तो मैं जनाब 47 में इंडिपेंडेंस अपने हिंदुस्तान से मिला, और मैंने उसी 47 के नवंबर अक्टूबर में मैंने रिज़ाइन कर